حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے، اس میں بہت سے فائدے اور حکمتیں اور برکتیں ہیں۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ روزوں کے دوران کچھ کمیاں بیشی ہو جاتی ہیں، سحری افطاری میں کچھ دیگر بھی انسان سے کوتاہیاں ماہ رمضان کے جو آداب و شرائط ہے اس ضمن میں، تو یہ صدقہ فطر ان کا ایک قسم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بالکل دوسرا یہ ہے کہ آگے کیونکہ عید الفطر ہے، جو پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، شوال کا چاند نظر آ گیا تو یکم شوال سارے دنیا کے مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ تو عید کا معنی خوشی ہوتا ہے، ایسا لمحہ جس میں اچھے کپڑے پہنے جائیں، اچھا کھانے کھائے جائیں، دعوتیں کی جائیں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے، جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے والے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ تو اس موقع پہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جو فقراء ہیں یا بیوائیں ہیں یا ایسا طبقہ ہے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں عملی طور پہ اس طرح شامل کر سکیں، تو اس لیے یہ حکم دیا کہ جو صاحب حیثیت ہے یعنی اپنا صدقہ فطر دے کے ان کے پاس اتنے پیسے یا وسائل ہیں کہ وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے عید الفطر پڑھنے سے پہلے صدقہ ادا کریں۔ فرمایا اگر بعد میں ادا کریں گے تو وہ رقم تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو صدقہ فطر کا اجر و ثواب ہے وہ انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔